10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا. ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی, اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی. اور پھر نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے, یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے. تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے, حسد تو آ ہی جاتا ہے, آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا, تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے. بہرحال وہ حسد آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا, ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی, لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی. بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ, اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10, 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا, وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا, اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں, اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں, یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے. جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے, تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے. یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں, اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے, اس تکلیف سے وہ گزرے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے, کیئرلیس ہو جاؤ گے, چھوٹا بچہ ہے, کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے. بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا, ایسا تو ہونا تھا. یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا. وہی ہوا. تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی, وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو, اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے. لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا, اس نے کہا قتل نہ کرو, ہے تو ہمارا بھائی, ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے, جان چھوٹ جائے, قتل نہ کرو. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے, اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے. وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے, بعد میں نیک بن جائیں گے. اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے, پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا, اور یہ اس کی قمیض ہے. عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے, رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے, کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا, اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا, ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر. تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب. تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی, انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے, کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی, انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا, جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے. وہی ہوا. ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا, انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا,
اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے، بہرحال ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے، اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے، انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا، تو بھاگ کے آئے، یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا، وہاں بیچنے کے لیے عبرانی غلام، اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے، تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے، اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، آج تک آپ یہ اہرام مصر گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کے اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی، جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی، اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی۔ وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں، اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے، دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا، پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان، اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا، تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے، ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ